ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے، جولائی کی 2 اور محرم الحرام کے 6 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام شہادت حضرت شہزادہ قاسم ابن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے آج ایک پرامن جلوس عزا نکالا گیا. جلوس جو بس اسٹینڈ کرگل سے شروع ہو کر حسینی پارک میں اختتام پذیر ہوا. جلوس میں متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے مختلف 14 شاخوں کے ہزاروں طلبہ و طالبات، اساتذہ، علماء کرام اور مومنین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. جلوس کی نگرانی کے لیے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے علماء کرام، بسیج امام کے رضاکار اور لداخ پولیس کے اہلکار بھی موجود رہے تاکہ جلوس کو منظم اور محفوظ طریقے سے منزل تک پہنچایا جا سکے. عزاداروں نے جلوس کے دوران نوحہ خوانی اور سینہ زنی کرتے ہوئے فاطمہ چوک، اسلامیہ سکول چوک اور خمینی چوک سے گزرتے ہوئے حسینی پارک کا رخ کیا. جلوس کے مختلف مقامات پر شرکاء نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف فلک شگاف نعرے بلند کیے اور مظلومین غزہ، یمن اور اسلامی جمہوریہ ایران سے یکجہتی کا اظہار کیا. نعرے جیسے خامنۂ کوثرست، دشمن و ابترس، خونے کی در رگ ماس، ہدیہ با رہبر ماس فضا میں گونج رہے. حسینی پارک میں منعقدہ اختتامی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے آغا سید علی موسوی اور حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی نے کہا کہ عزاداران امام حسین کو قیام اور پیام حسینی پر عمل کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں حق و باطل کی پہچان نہایت ضروری ہے. ایک طرف اسلامی جمہوریہ ایران، یمن اور غزہ جیسے مظلوم اقوام ہے جو حق کے نمائندے ہیں، جبکہ دوسری طرف امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی باطل چہرے ہیں. انہوں نے مجالس عزا کے دوران ان مظلوم اقوام کی حمایت کو سید شہداء علیہ السلام کی تائید قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی استکبار کے خلاف آواز بلند کرنا ہمارے دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے. مقررین نے جلوس میں رہبر معظم کے تصاویر اٹھانے اور امریکہ و اسرائیل کے خلاف بھرپور نعرے بازی کی اپیل کی تاکہ دشمن کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ ہم رہبر اور ولایت فقیہ سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے. مجلس کے اختتام پر آغا سید کاظم صابری موسوی نے حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام کی سیرت پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کا مشہور قول الموت احلی من العسل، یعنی موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، بیان کیا اور کہا کہ حق کی راہ میں جان دینا سب سے عظیم قربانی ہے. انہوں نے ملک کے بعض حصوں میں رہبر معظم اور مراجع اعظام کی تصاویر پر عائد پابندی پر سخت الفاظ میں حکومت ہند کی مذمت کی. انہوں نے آغا جواد نقوی کے اس بیان کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ بھارتی حکومت کا طرز عمل گویا ٹرمپ اور نتنیاہو کی پالیسیوں کا تسلسل ہے. آغا صابری نے سوال اٹھایا کہ کیا ہمارا ملک امریکہ اور اسرائیل کی غلامی میں چلا گیا ہے، اور حکومت سے واضح موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا. یونین ٹیریٹری لداخ کے محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ریلیف، ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن کی سیکرٹری ششنکا آلا کی صدارت میں قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاری اور منصوبہ بندی پر ایک اہم جائزہ میٹنگ منعقد ہوئی. میٹنگ میں لیہ و کرگل اضلاع کے ضلع افسران، آرمی، آئی ٹی بی پی، ایئر فورس، بی آر او، محکمہ موسمیات، طبی، بلدیاتی و دیگر اہم اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی. سیکرٹری نے مانسون کے دوران ممکنہ سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور کلاؤڈ برسٹ کے خطرات کے پیش نظر تمام محکموں کو مکمل تیاری کی ہدایت دی. انہوں نے 26 اگست کو طے شدہ ریاست گیر
ماک ڈرل جس میں ایلچی ڈیم پر منظرنامہ پر مبنی مشق بھی شامل ہے کے لیے تیاریوں کو فوری شروع کرنے کی ہدایت دی۔ ضلع ایمرجنسی آپریشن مراکز کو مکمل فعال رکھنے، امدادی مراکز کے قیام اور ریلیف ایمبیسڈر کی تقرری جیسے اقدامات پر بھی زور دیا گیا۔ سیکرٹری ششنکالا نے کہا کہ ادارہ جاتی تیاری، باہمی رابطہ اور بروقت معلومات کی ترسیل کے لیے مؤثر مواصلاتی نظام انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے یوٹی ڈیزاسٹر رسپانس فورس کو تیاریوں کا جائزہ لینے اور باقاعدگی سے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی، جبکہ محکمہ موسمیات کو گلیشیئرز اور موسمی حالات پر تازہ ترین معلومات فراہم کرنے کا پابند بنایا گیا۔ چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخون نے آج ساکورا سائنس ایکسچینج پروگرام جاپان میں کامیاب شرکت کرنے والے کرگل کے دو ہونہار طلبہ عارف حسین اور زہرا بطول کو تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر تعلیم ذاکر حسین، کونسلر چکتن کاچو لیاقت خان اور چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل سونم وانچک بھی موجود تھے۔ یہ بین الاقوامی پروگرام بھارت کے 47 منتخب طلبہ کی شرکت سے منعقد ہوا، جس کا مقصد سائنس و ٹیکنالوجی میں عالمی سطح پر نوجوانوں کے درمیان تعاون اور تبادلہ خیال کو فروغ دینا ہے۔ کونسل سیکریٹریٹ میں طلبہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر آخون نے ان کی کامیابی کو کرگل کے لیے فخر کا لمحہ قرار دیا اور مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی شرکت انفرادی کامیابی ہی نہیں بلکہ کرگل کے لیے باعث فخر ہے۔ واضح ہے کہ عارف حسین اور زہرا بطول نے جاپان میں اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے وہاں کے تعلیمی معیار، سائنسی اختراعات اور نظم و ضبط، وقت کی پابندی، ٹیم ورک، درس و تدریس کو سراہا گیا۔ گورنمنٹ ڈگری کالج دراس کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوا جب ناصر المہدی شعبانی بطور پرنسپل اپنے عہدے کا باضابطہ چارج سنبھالا۔ کالج کے اسٹاف سیکرٹری نے ان کا پرجوش استقبال کیا، جبکہ اساتذہ، ملازمین اور طلبہ نے ان کی قیادت میں کام کرنے کا عزم کا اظہار کیا۔ اپنی پہلی جائزہ میٹنگ کے دوران پرنسپل شعبانی نے تدریسی عملے سے خطاب کرتے ہوئے ٹیم ورک، تعلیمی معیار اور سازگار تعلیمی ماحول کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کالج کی تعلیمی و انتظامی بہتری اور طلبہ کی فلاح و بہبود کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی اور تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے طلبہ سے بھی ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور مشورے حاصل کیے۔ پرنسپل شعبانی نے طلبہ کو تعلیمی میدان میں نمایاں کارکردگی، غیر نصابی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت اور کالج کی تعمیری سرگرمیوں میں فعال کردار ادا کرنے کی ترغیب دی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج بدھ سے 5 ممالک کے اہم دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم اپنے غیر ملکی دورے کا آغاز گانا سے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ ٹرین ارجنٹینا، برازیل اور نیبیا جائیں گے۔ جانکاری کے مطابق پی ایم مودی کا یہ دورہ کچھ ممالک کے لیے بہت اہم بتایا جا رہا ہے۔ وہ اپنے غیر ملکی دورے کے دوران کئی دوطرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ اس کے ساتھ وہ برازیل میں ہونے والے 17ویں برکس سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم مودی کا یہ غیر ملکی دورہ افریقہ، لاطینی امریکہ اور کیریبین خطے میں بھارت کی عالمی شراکت داری کو مضبوط بنانے کے مقصد سے ایک بڑی سفارتی مصروفیت ہوگی۔ پی ایم مودی کا یہ غیر ملکی دورہ 8 دن کا ہے۔ گانا ایک ایسا ملک ہے جہاں گزشتہ 30 برسوں سے کسی بھارتی وزیر اعظم نے دورہ نہیں کیا۔ وزیر اعظم مودی کا 2 سے 3 جولائی تک کا گانا میں قیام کریں گے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ سیستان و بلوچستان صوبے میں 50 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کا سونی حکومت سے وابستہ ہونا ثابت ہو گیا ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے اعلان کے مطابق یہ عناصر عوام کے تعاون سے گرفتار ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کارروائی کے وقت 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ اس کارروائی میں سپاہ پاسداران انقلاب
وزارت انٹیلیجنس اور پولیس انٹیلیجنس اہلکاروں نے تعاون کیا اور صہیونیوں سے وابستہ دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں ہتھیار اور بارودی مواد بھی برآمد ہوئے، جس کے ذریعے عوام اور علاقے کی بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی پلاننگ کی گئی تھی۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کی صدر کو ایک باضابطہ خط ارسال کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کو ایران کے خلاف حملے کا ذمہ دار قرار دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ ان دونوں مجرموں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزیوں کی بنیاد پر انہیں مکمل نقصانات کی تلافی کا پابند بنایا جائے۔ ایرانی نمائندے نے امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ کے چارٹر کی شق 51 کے حوالے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ شق ایران کی پرامن جوہری تنصیبات پر ایک منظم اور بلا جواز فوجی حملے کو قانونی رنگ دینے کی ناکام کوشش ہے۔ امیر سعید اروانی نے کہا کہ ایران کی ایک بار پھر سلامتی کونسل اور سیکرٹری جنرل سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کی قومی خود مختاری، ارضی سالمیت اور پرامن جوہری تنصیبات کے خلاف جارحیت کو واضح اور دو ٹوک انداز میں اقوام متحدہ کے منشور بین الاقوامی قوانین اور IAEA کے بنیادی اصولوں اور جنرل اسمبلی کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دے کر شدید مذمت کرے۔ یہ تب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔